إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. حمد و ثنا ہو اللہ رب السماوات والارض کے لیے جو خالق کائنات سے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا. محترم حضرات، اگر آپ اس دنیا کی تاریخ کا گہرا مطالعہ کریں تو آپ پر یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جائے گی کہ جو معاشرہ توحید سے خالی ہوتا ہے اور جہاں شرک کا دورہ ہوتا ہے اس معاشرے میں امن نہیں ہوتا، اس معاشرے میں خوشحالی نہیں ہو سکتی، اس معاملے میں اتحاد و اتفاق کا ماحول نہیں ہوتا ہے. اکثر وہ معاشرہ مختلف قسم کی پریشانیوں سے دوچار ہوتا ہے. بظاہر ان کو زندگی کے اسباب کی فراوانی نظر آ سکتی ہے، لیکن جسے سچی خوشی، دل کا اطمینان کہتے ہیں وہ میسر نہیں آتا. آج پوری دنیا میں امت مسلمہ جن حالات سے دوچار ہے وہ کسی بھی عقل مند انسان پر مخفی نہیں. امت مسلمہ ہر طرف بدامنی، خوف، مشکلات، بیماریوں، غریبی، پریشانی اور مختلف قسم کے فسادات کا شکار ہے. اور ساری دنیا میں ہی حال ہے. کسی ایک خطے یا کسی ایک ملک کی بات نہیں ہے. ساری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں اللہ ماشاء اللہ، ایک آدھ دو جگہوں کو چھوڑ کے باقی ہر جگہ یہ حال کہ آپس میں ان کے اختلافات ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، مختلف فرقے ہیں، پھر دشمنوں کے خطرات ہیں، کاروبار کی پریشانیاں ہیں، مختلف طرح کی. لیکن اس کے ساتھ ہی آپ اگر دیکھیں گے تو پورے مسلم معاشرے میں شرک کا غلبہ ہے. اللہ وحدہ لا شریک لہ کو چھوڑ کر بہت سارے بندوں کی عبادت کی جاتی ہے، بہت سے لوگوں کی دعائی دی جاتی ہے، ان کے نام پر چڑھائے جاتے ہیں، اور اللہ سے مدد مانگنے کے بجائے انہی سے مدد مانگی جاتی ہے. مختلف انداز جو عبادتوں کے ہیں وہ غیر اللہ کے ساتھ انجام دیے جاتے ہیں.
اور ایسے ہی انسان منمانی زندگی گزار رہا ہے. کسی کو اس بات سے مطلب نہیں ہے الا ماشاء اللہ کہ اللہ کی تعلیم کیا ہے، رسول کی تعلیم کیا ہے، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن باتوں کا حکم دیا ہے، کن چیزوں سے روکا ہے. ان باتوں کی پرواہ اکثر لوگوں کو کم ہے. خاص طور سے اگر انسان کا کاروبار کچھ صحیح ہے، کھانے پینے کو اس کو مل رہا ہے، تو پھر وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ جائز کر رہا ہے کہ ناجائز کر رہا ہے، حلال کر رہا ہے کہ حرام کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے کہ برا کر رہا ہے، بلکہ ہر ایک اپنے کام کو اچھا سمجھتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس امن کا، جس خوشحالی کا، برکت کا وعدہ اطاعت و فرما برداری بھی کیا ہے، وہ امن، وہ خوشحالی اور برکت حاصل نہیں ہو سکتی. آپ اگر دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا، آخر اس کی ضرورت کیا تھی کہ آپ اس دنیا میں تشریف لے آتے. حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظر الی العباد، جس وقت آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھیجے گئے، اس وقت کی پوزیشن اور حالت کا نقشہ کھینچتے ہوئے حدیث میں بتایا گیا کہ نظر الی العباد فمقتهم عربهم وعجمهم. اللہ تعالیٰ نے بندوں کی طرف دیکھا تو اللہ سب سے ناراض ہو گیا. عربیوں سے بھی ناراض تھا اور عجمیوں سے بھی ناراض تھا. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ کیا تھی؟ آپ جائزہ لے حالات کا کہ اللہ نے مکہ میں اپنا گھر بنوایا تھا. کس کام کے لیے؟ کہ وہاں تنہا اللہ کی عبادت ہو، توحید قائم کی جائے، اور اللہ نے ہر بندے کو فطرت توحید پہ پیدا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلقت عبادی حنفاء کلہم، کہ ہم نے اپنے سارے بندوں کو موحد بنا کے، ایک سو بنا کے پیدا کیا ہے، توحید پہ قائم رہنے والا بنا کے پیدا کیا ہے. ثم انہم اتتہم الشیاطین فاجتالتہم عن دینہم، پھر شیاطین ان کے پاس آئے اور انہوں نے ان کا اغوا کر دیا، ان کو بہکا دیا، دین سے پھیر دیا. تو خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت وہاں کی جائے. اسی لیے اللہ نے اس کے بنانے والوں کو یہ حکم دیا تھا کہ طہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ دیکھو تم دونوں میرے گھر کو پاک صاف رکھنا، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا. یعنی یہاں شرک کی گندگی نہیں آنی چاہیے. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تو اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت جو خالص اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، اور ہر قبیلے کا بت خانہ کعبہ میں رکھا ہوا تھا. عرب کے جتنے قبائل تھے سب کا بت خانہ کعبہ میں موجود تھا، اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے بتوں پر بھی ہاتھ پھیرا کرتے تھے. یہ تو خانہ کعبہ کا حال ہے. پھر ہر قبیلے کا الگ الگ اپنا دیوتا تھا، اور پھر ہر گھر کا الگ الگ معبود. جب وہ گھر سے نکلتے تو اس پر ہاتھ پھیر کے نکلتے تھے، اور جب گھر کے اندر داخل ہوتے اس پہ ہاتھ پھیر کے داخل ہوتے، اس کی تعظیم کرتے تھے، اس کو ڈنڈوت کرتے تھے. اور اس قدر غیر اللہ کی محبت اور پرستش کا جذبہ ان کے دل و دماغ میں بھرا ہوا تھا کہ وہ حضرت رجا اور تعزی بخاری کی روایت مطابق بیان فرماتے ہیں کہ ہمارا حال یہ تھا، ہم اتنے عادی تھے پوجا کرنے کی کہ جب صحرا میں ہوتے اور ہمیں کوئی پتھر نہیں ملتا پوجنے کے لیے تو مٹی کا ایک ڈھیر جمع کرتے تھے اور بکری لا کے اس پہ دودھ دیتے تھے، اور پھر اس کے گرد طواف کرتے تھے. وہی ہمارا معبود ہو جاتا تھا. وہی مٹی جو ہم جمع کرتے تھے اس پہ بکری لا کے دودھتے تھے اور پھر اسی کا طواف کرتے تھے. کچھ نہیں ملا تو ہم نے کھجور ہی کو اپنا دیوتا بنا لیا، معبود بنا لیا، اس کی پوجا کر رہے ہیں. اور جب کھانا ختم ہو گیا کچھ نہیں ملا اور یہی کھجور باقی رہ گیا تو کھا جاتے. یہ تو صورت حال ہے. انسانی عقل کی پستی اس انتہا کو پہنچی ہوئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمران ابن حسین ایک مشہور صحابی ہیں، ان کے والد
حضرت حسین جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کہا یا حسین کم تعبد من الہ، کہ حسین کتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہو، کتنے معبودوں کی پوجا کرتے ہو؟ تو کہا کہ سبعۃ فی الارض و واحد فی السماء، 7 تو زمین میں ہے، ایک آسمان والا ہے، ایک آسمان میں ہے، 7 زمین میں ہے جن کی ہم پوجا اور عبادت کرتے ہیں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ جب مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو کس کو بلاتے ہو؟ زمین والوں کو بلاتے ہو یا آسمان والے کو؟ کہا نہیں، پریشانی آتی تو آسمان والے کو بلاتے ہیں، باقی زمین والوں کو عام دنوں میں پوچھتے ہیں، لیکن جب کوئی آفت مصیبت آ جاتی ہے تو آسمان والے کو بلاتے ہیں۔ یہ سب لوگوں کا حال تھا، اور یہی نہیں کہ صرف ان کے سامنے بت پرستی کا مسئلہ تھا، بلکہ قبیلہ میں ایک معبود تھا۔ اگر ان کے قبیلے نے کہہ دیا کہ فلاں قبیلے پر حملہ کرنا ہے تو یہ نہیں پوچھنا ہے کہ بھائی کیوں حملہ کرنا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، انہوں نے کوئی ظلم کیا، زیادتی کی، نہیں، قبیلے کا آرڈر، سردار کا آرڈر ہے، چاہے وہ جائز ہو ناجائز ہو، کسی کو مارنا ہے تو مارنا ہے، حملہ کرنا ہے تو حملہ کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے، ہر حال میں اپنے قبیلے والوں کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ قبیلے نے کہا فلاں کو پکڑ لاؤ، فلاں کی بیٹی اٹھا لاؤ، بیٹا اٹھا لاؤ، یہ نہیں پوچھنا ہے کہ کیوں اٹھا رہا ہے بھائی، ارے ظلم ہے، زیادتی ہے، نہیں، فوراً اس کو ماننا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ هل انا الا من غزیہ ان غوت غویت وان ترشد غزیہ ارشدی، کہ میں تو بھائی غزیہ قبیلے کا آدمی ہوں، اگر میرا قبیلہ گمراہ ہوگا تو میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا، اور اگر میرا قبیلہ ہدایت پہ رہے گا تو میں بھی ہدایت پہ آؤں گا، میں ہر حال میں اپنے قبیلے کے ساتھ چلوں گا۔ قبیلے کا شوق خون ماس ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، ہر حال میں قبیلے کے ساتھ ہی رہنا۔ اور اس کے علاوہ باپ دادا کی مصیبت تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ نے جو آیتیں نازل کی ہیں، جو تعلیم نازل کی ہے، اس کی پیروی کرو، اس کو تسلیم کرو، اس کے سامنے سر جھکا دو، تو کہتے نہیں، ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں، سنت کی ضرورت نہیں ہے، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو جس راہ پہ جس طریقے پہ پایا ہے ہم تو اسی پہ چلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولو کان آباؤکم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اس وقت بھی اپنے باپ دادا ہی کے راستے میں چلو گے جب تمہارے باپ دادا بے عقل ہوں، راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہوں، پھر بھی تو کہتے تھے ہاں پھر بھی کچھ بھی ہو باپ دادا ہی کے راستے پہ جائیں گے۔ اور ان کے پاس اپنے گناہوں اور برائیوں کے لیے منطق بھی موجود ہے۔ آج بھی آدمی راستے نکال دیتا ہے، صاف صاف حرام کام کرتا ہے، لیکن اس کو دین کا نام دے دیتا ہے، بزرگوں کی محبت کا نام دے دیتا ہے، وسیلے کا نام دے دیتا ہے، خوبصورت نام رکھ کے اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، شرک کرتا ہے، بدعتیں کرتا ہے، اور حرام چیزیں کھاتا ہے، اس کے اچھے نام رکھ دیتا ہے، انٹرسٹ، فائدہ، بزنس، اور اس کے پیچھے کچھ بھی کام کرتا ہے، ایسی ان کی منطق۔ وہ جو ہے قریش کے علاوہ خانہ کعبہ کا طواف لوگ بالکل معذر ذات ننگا ہو کر کرتے، سب کپڑے اتار کے سب کعبہ کا طواف کرتے، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہو۔ عورتیں جو ہے اپنے اصلی شرمگاہ میں چھوٹا سا کپڑا لگا دیتی، باقی کچھ نہیں، اور اس کی دلیل کیا دیتے تھے؟ اے صاحب جس کپڑے کو پہن کے ہم گناہ کا کام کرتے ہیں، کیا اللہ کی عبادت اور کعبہ کا طواف بھی اسی گناہ والے کپڑے میں کریں؟ نہیں، یہاں تو جو ہے آدمی کو گناہ والا کپڑا باہر ہی نکال دینا چاہیے، اس لیے گناہ والا کپڑا نکال کے یہ کام کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا بھی یہی کرتے تھے، اور اللہ نے بھی ہم کو اسی بات کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیہا آباءنا واللہ امرنا بہذا،
کہ جب وہ کوئی بے حیائی اور برائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی راستے پہ پایا ہے، یہی گانا، یہی بجانا، یہی ناچنا، یہی سیٹیاں بجانا، یہی تالیاں بجانا، یہی عبادت ہے، یہی محبت ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت کے اظہار کا طریقہ یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ واللہ امرنا بہذا، باپ دادا بھی اسی راستے میں تھے اور اللہ نے بھی اسی کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائیوں برائیوں کا حکم نہیں دیتا ہے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر ایسی باتیں لگاتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، بے سند باتیں کرتے ہو؟ اس طریقے سے ان کا حال تھا، برائیاں، بے حیائیاں، فساد، اور بکھراؤ کتنا تھا، انتشار کتنا تھا، اور زندگی کیسے ڈر ڈر کے گزارتے تھے۔ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا، کوا بولنے لگا گھر پہ تو کہتا مصیبت آئے گی، بلی دیکھ لیا کہتا پریشانی آئے گی، پرندہ دائیں طرف اڑ گیا تو کہتا ہو سکتا ہے کام بن جائے گا، بائیں طرف اڑ گیا تو کہتا کام خراب ہو جائے گا۔ اچھے سفر کی پلاننگ کر کے نکلا لیکن کینسل کر کے واپس، ایسے ہی وہ جیتا تھا، ہر طرف ڈرا ڈرا، سہما سہما، خوف زدہ، اور جنوں شیطانوں سے تو اتنا ڈرتا تھا کہ ہر وقت ان کی دہائی دیتا تھا، کاہنوں کے ساتھ جاتا تھا، تعویذ، گنڈا، جھاڑ پھونک، پورے معاشرے میں یہی چھایا ہوا تھا، اور کاہنوں کی جے جے کار، جو جھاڑ پھونک کرنے والے تھے ان کی چاندی تھی، وہ پوجے جاتے تھے جیسے آج پوجے جاتے ہیں، جھاڑ پھونک کرنے والے، بابا گیری کرنے والے، دین کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنانے والے، ہر طرف ان کی پوجا کرنے والے موجود ہیں، ان کی عقیدت پہ سر جھکانے والے موجود ہیں، ایسے اس زمانے میں بھی تھا۔ اور اتنے ڈھیٹ تھے یہ لوگ کہ پورے معاشرے میں چھائے ہوتے تھے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَأَنَّهُ كَانَ رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، کہ کچھ انسانوں نے کچھ جناتوں کی پناہ مانگی تو وہ اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے، جنوں کی دادا گیری بڑھ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنوں کی دادا گیری کس نے بڑھائی؟ انسانوں نے بڑھائی۔ کیسے بڑھائی؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب عرب کے لوگ کسی وادی اور جنگل میں جاتے اپنے بال بچوں کو لے کر تو کہتے ہم اس وادی کے جنوں کی سردار کی پناہ میں آتے ہیں کہ وہ اپنے قوم کے نادانوں سے ہم کو بچائے۔ انسان کو تو اللہ نے افضل پیدا کیا، اشرف پیدا کیا ہے، لیکن انسان جب اپنے سے کمتر مخلوق کے سامنے جھک جائے تو کتنا پھول جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، سواری پھسل گئی تو انہوں نے کہا کیسے شیطان برباد ہو جائے، تو کہا یہ مت کہو شیطان برباد ہو جائے، اس سے پھول جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے انسان کو نیچا کر دیا، صلاۃ بقوتی، بلکہ کہو بسم اللہ، جب بسم اللہ کہتے ہو ذلیل ہو جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو جنوں بھوتوں شیطانوں سے ڈرتے تھے۔ ایک آدمی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دین اتارنے چلے آئے تھے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ لوگوں نے مشہور کر دیا کہ اللہ کے نبی تو مجنون ہیں، پاگل ہیں، ان پہ دورہ پڑتا ہے۔ تو حضرت جماعت جو ازد شنوا قبیلے کے آدمی تھے تو کہتے تھے میں تو جھاڑ پھونک کرنے والا آدمی تھا، لوگوں کا جنات اتارتا تھا، القی لحاظ ری، یہ ہوا جو لوگوں پر سوار ہو جاتی ہے اس کا علاج کرتا تھا۔ تو کہا کہ میں نے سوچا چلو آؤ دیکھیں اگر محمد پہ بھی کچھ مسئلہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کا بھی جن اتار دیں۔ وہ گئے، کہا بھائی ہم نے سنا ہے کہ آپ کو ایسی ایسی پرابلم ہے، دورہ پڑتا ہے، کچھ جو ہے دیوانگی ہے، تو کہیے تو میں تو جھاڑ پھونک کرنے والا آدمی، کچھ آپ کا بھی جھاڑ پھونک کر دوں اور کچھ جن ان ہوگا تو اتر جائے گا۔ آپ سوچیے کہ کیسا پورا معاشرہ اسی رنگ میں رنگا ہوا ہے، ہر آدمی یہی سوچ رکھتا ہے۔
بابا گیری ہر طرف چھائی ہوئی. ایسی ہوتا جب انسان توحید سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا، کہ جب انسان اللہ کو فراموش کر دیتا، اللہ کا ذکر بھول جاتا ہے تو ہم اس کے اوپر شیطان مقرر کر دیتے فهو له قرین، اور وہی شیطان کا دوست ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، شیطان کا قابو ان لوگوں میں چلتا ہے جو شیطان کو دوست بناتے ہیں، جو شیطان کے سامنے جھک جاتے ہیں شیطان کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، اور جو شیطان کے اوپر سوار ہو جاتا ہے شیطان سے دور بھاگتا ہے، اس سے باہر نہیں آتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن لیمضی شیاطینہ کما یمضی احدکم بعیرہ فی السفر، کہ جس طریقے سے انسان اپنے اونٹ کو سفر میں دبائے رہتا ہے، اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، ایسے ایک مومن اپنے شیطان کو کنٹرول میں رکھتا ہے. اب دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کتنے صحابہ تھے جن کے گلے میں تعویذ ہو، بازو میں تعویذ ہو، یا کتنی عورتیں تھیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت. کیا کسی ایک صحابی نے بھی تعویذ لٹکائی؟ ایک صحابیہ نے بھی تعویذ لٹکائی؟ کسی نے پانی پڑھ کے پھکایا، کسی نے تیل پھکوایا؟ پوری حدیث کو ڈھونڈاؤ، کوئی بھی ایک صحیح حدیث لا کے بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے کسی کو پانی پھونک کے دیا ہو، کوئی آیا ہو کہ اللہ کے رسول پانی پھونک کے دے دیجیے، تیل پھونک کے دے دیجیے، ہمیں تعویذ کی ضرورت ہے، ہمیں یہ کر دیجیے وہ کر دیجیے. کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ سب شیطان نیچے بیٹھ گئے تھے. اتنا نکتا واقعہ ہوا، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے دم کر دیا، ختم. اب سمجھیے کہ مزاج حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، جب میں نماز پڑھنا شروع کرتا ہوں تو میرے دل میں بہت وسوسے پیدا ہوتے ہیں، یہ خیال آتا وہ خیال آتا وہ خیال آتا ہے. تو کہا کہ ایسا کرنا کہ وہ جو ہے شیطان ہے، خنزیر نام ہے اس کا، جب بندہ نماز شروع کرتا ہے تو آ کے وسوسے ڈالتا ہے، تو تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھ کے تھو کر دینا بائیں طرف. کہا میں نے کر لیا، بھاگ گیا، ختم ہو گیا، پرابلم ختم ہو گئی. آج آدمی کہتا ہے بھائی 3 بار کرتے میں تو 13 بار پڑھتا ہوں پھر بھی شیطان نہیں بھاگتا. وجہ کیا ہے؟ علامہ عبدالرحمن بن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت اچھی مثال بیان کی. کہا دیکھو ایک آدمی ہے، دال سبزی لے کے بیٹھا ہوا ہے کھانے کے لیے، اس کے سامنے کتا آیا اور اس نے کہا دور، کتا کھا گیا تھا. اور ایک آدمی گوشت مٹن چکن لے کے بیٹھا ہوا ہے، کتا آتا ہے کہتا دور، کتا نہیں بھاگتا، لاٹھی لے کے بھگاتا ہے، تھوڑی دور بھاگتا ہے پھر آ جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس کتے کی دلچسپی کے لیے کچھ نہیں تھا، دال بھاجی سے اس کو اتنا انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن جب گوشت چکن یہ جو موجود ہے اس کے انٹرسٹ کی چیزیں جو موجود ہیں وہ اس کو بھاگنے نہیں دیتی. آج تو ہمارے پاس شرک ہے، بدعت ہے، نعت ہے، گانا ہے، سود ہے، ہر چیز کو ہے جو شیطان بھاگے گا کیسے؟ اعوذ باللہ ایک بار پڑھنے تھوڑی بھاگے گا. سب تو شیطان کے دلچسپی کے سامان یہاں موجود ہے، تو اس لیے آسانی شیطان ہی بھاگتا ہے. جب شیطان کو بھگانے کے لیے آدمی اپنے آپ کو خالی کر کے اللہ کے سامنے سرنڈر ہو جائے گا. جب کوئی مکان بھرا ہوا ہو، گلاس بھرا ہوا ہو تو اس میں کچھ اور ڈالنے کی جگہ نہیں ہوتی. جب اس دل میں دنیا کی محبت بھری ہے، شیطان کی محبت بھری ہے، گناہوں کی محبت بھری ہے، تو اللہ کی محبت کو جگہ کہاں سے ملی؟ یہی پرابلم آج کے زمانے کی ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صاحب آئے اور کہا کریے تو آپ کا دین اتار دوں، کچھ دعا پڑھ دوں، رقیہ کر دوں آپ کا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا سنیے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اما بعد.
حیرت زدہ رہ گئے، کہنے لگے ذرا ایک بار پھر تو پڑھیے، پھر پڑھا، کہا پھر اور پڑھیے ایک بار، 3 بار سنا، کہا کہ لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء ما سمعت فما سمعت مثل كلماتك هذه ولقد بلغنا نعوس البحر. میں نے بڑے بڑے کاہنوں کا کلام سنا، جادوگروں کا کلام سنا، شاعروں کا کلام سنا، لیکن اللہ کی قسم تم جیسا کلام تو میں نے کبھی سنا نہیں. اور یہ کلام تو یہ آندھی طوفان کیا چیز ہے، تو سمندر کی گہرائیوں میں پہنچے ہوئے ہیں. اتنی تاثیر اس کلام کے اندر پائی جاتی ہے. کہا کہ ہاتھ بڑھائیے، ہاتھ بڑھایا تو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ وبایعک علی الاسلام. میں ابھی مسلمان ہوتا ہوں، اب جھاڑ پھونک ختم، یہ دھندا ختم، آج سے میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں. اللہ نے بھی فرمایا خالی اپنے لیے نہیں، اپنے قبیلے والوں کے لیے بھی بیعت کرو. کہا کہ ٹھیک ہے، قبیلے والوں کے لیے بھی بیعت. قبیلے میں بھی دعوت تبلیغ شروع ہو گئی. کوئی شیطان نہیں آتا، سارے بھوت بھاگ گئے، سارے شیطان بھاگ گئے. کیسے ہو گیا؟ قرآن جو پڑھتا ہے، جو سمجھتا ہے، شیطان سے قریب نہیں رہتا. جو قرآن اور سنت سے اعراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑ لے گا اس کے لیے پریشانی والی زندگی ہو. اللہ نے کیا فرمایا؟ پریشانی والی زندگی. معیشت ضنکا، کبھی بیماری، کبھی کاروبار خراب، کبھی بیٹا بگڑ گیا، کبھی بیٹی بگڑ گئی، کبھی پڑوسی غصے میں آ گیا. ایک ٹینشن سے آدمی نکلے گا، دوسرے ٹینشن یہی ہے معیشت ضنکا. اس کی زندگی کو دشوار کر دیں گے، مشکل کر دیں گے، آسان نہیں ہوگی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. اے رب اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو آنکھوں والا تھا. قال كذلك أتتك آیاتنا فنسیتها فكذلك اليوم تنسى. اسی طرح دنیا میں میری آیتیں آئی، کھول کھول کے تجھے سب بات بتائی گئی، لیکن تو نے اس پہ کان نہیں دھرا، توجہ نہیں دی، اس کو بھلا دیا. تو آج تجھے بھی فراموش کر دیا جائے گا، آج تیرے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوگا. تو یہ انجام ہے اللہ کی تعلیمات سے روگردانی کا. اور اللہ تعالی مطلق اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ کوئی اس کا یا اس کے رسول کے حکم کو ریجیکٹ کرے، رد کرے. ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم. کسی بھی مومن مرد یا کسی بھی مومنہ عورت کو اس بات کا اختیار ہے ہی نہیں کہ جب اللہ اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دے تو کچھ سوچے نہ، فوراً مان لے گا. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. کہ ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو جب اللہ اس کے رسول تم کو بلائیں تو فوراً ان کی بات کا جواب دو. بلائیں کا مطلب کیا ہے؟ بلائیں کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل اللہ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ نے جو نازل کیا ہے، یعنی اسی کو حاکم بنا لو، اسی کو فیصلہ کرنے والا بنا لو، اسی پہ چلو، تو منافق لوگ منہ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں، اللہ اس کے رسول کا قانون نہیں مانتے، اللہ اس کے رسول کے قانون کو تسلیم نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو سعید نماز پڑھ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ ابو سعید آپ بتائیے کہ نماز تو کتنا اچھا کام ہے، اور نماز کے لیے اللہ کے نبی نے کتنی ترغیب دی ہے، قرآن نے کتنی ترغیب دی ہے، لیکن صحابی جب نماز پڑھ رہے ہیں
تو اللہ کے نبی ان کو آواز دے رہے، وہ سوچتے پہلے نماز پوری کر لوں پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کی بات کا جواب دے دوں گا۔ صحابی کی یہ سمجھ ہے کہ میں پہلے نماز پوری کر لوں پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دے دوں گا۔ جب وہ اپنی نماز پوری کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے نبی حاضر ہو، تو کہا کہ ابو سعید تم نے میری بات کا جواب کیوں نہیں دیا جب پہلی بار میں نے تم کو پکارا؟ کہا اللہ کے نبی میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ ایمان والو اللہ اس کے رسول جب تمہیں کسی ایسی بات کی طرف بلائیں جو تمہارے اندر زندگی پیدا کرتی ہے، تو پتہ چلا کہ اللہ اس کے رسول کی بات میں زندگی ہے، ورنہ موت ہے۔ جو شرک میں ہے وہ موت میں ہے، جو بدعتوں میں ہے وہ مرا ہوا ہے، وہ زندہ نہیں ہے، اگرچہ زندوں میں چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھلا بتاؤ صحیح کہ جو مردہ تھا میں نے اس کو زندہ کر دیا اور اس کو روشنی دی، اور وہ اس روشنی کے ساتھ لوگوں کے درمیان چلتا ہے، بھلا اس کا مقابلہ ایسے لوگ کر سکتے ہیں جو تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں اور اس سے نکل نہیں سکتے؟ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، کافروں کے اعمال ایسے ہی ان کی نگاہوں میں اچھے بنا دیے جاتے ہیں، وہ جتنی برائیاں کرتے ہیں ان کو اچھا سمجھتے ہیں، ایسے ہی جو مردہ ہو جاتا ہے اس کو اپنے برے اعمال اچھے لگتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سعید تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو جب اللہ اس کے رسول تمہیں ایسی بات کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے اس کا جواب دو۔ کہ اللہ کی نبی بات سمجھ میں آ گئی، اب آج کے بعد ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تو پتا چلا کہ اصل چیز اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ اگر اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق نماز ہے تو نماز، روزہ ہے تو روزہ، حج ہے تو حج، زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ، اور اگر نہیں ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، اللہ کے یہاں ریجیکٹ ہے، ناقابل قبول ہے۔ آج میرے بھائی آپ غور فرمائیے کہ قرآن اور سنت ہم لوگ مسلسل سنتے ہیں، مسلسل۔ ایک آدمی نے دلی سے فون کیا کہ مولوی صاحب یہ بتائیے، بہت سارے لوگ ہر جگہ سے فون کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو مسائل پوچھنے ہوتے ہیں تو فون کرتے ہیں، بہت صرف میرے پاس نہیں بہت سارے مولویوں کے پاس، علماء کے پاس فون آتے رہتے۔ ایک صاحب نے دلی سے فون کیا کہ یہ بتائیے ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، دین کا پابند ہے، لیکن ہر دم اس کے کوئی مصیبت آتی رہتی ہے، ہر دم پرابلم میں ہے، ہر دم پریشانی ہے، اور کافر ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، مزے میں ہے، کار ہے، بنگلے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو اللہ تعالیٰ آخر چاہتا کیا ہے؟ نماز تو پڑھ رہے ہیں، روزہ تو رکھ رہے ہیں، قرآن تو پڑھ رہے ہیں، کتنا نادان ہے یہ آدمی۔ سوچیے میں نے پوچھا کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ کہا کہ میں نے فلسفہ میں، فلاسفی میں گریجویشن کیا ہے۔ آج مسلمان کی سوچ عجیب و غریب ہے، وہ جو تھوڑی سی عبادت کرتا ہے تو سوچتا ہے میں نے اللہ پہ احسان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ من الناس من یعبد اللہ علی حرف ان اصابہ خیر اطمأن بہ وان اصابتہ فتنۃ انقلب علی وجہہ خسر الدنیا والآخرہ ذلک هو الخسران المبین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ کنارے پہ کھڑے ہو کے اللہ کی بات کرتے ہیں۔ کنارے پہ مطلب کہ اگر ادھر تو پلہ بھاری ہوگا ادھر چلا جاؤں گا، ادھر چلی ہوگا ادھر ہوگا تو ادھر چلا جاؤں گا، جہاں فائدہ ملے گا اسی طرف جاؤں گا، نقصان میں کبھی نہیں رہوں گا، جہاں نقصان آئے گا وہ پتلی گلی سے نکل جاؤں۔ تو دین کہتے ہیں، ایک جگہ لوگوں جھگڑا تھا، پنچایت میں گئے تو کہا مولوی صاحب آپ کی بتیاں ہم سب مانیں گے،
کوئی بات آپ کی بھلا کاٹ سکتے ہیں، لیکن دھیان میں رکھیے کہ ہمارا کھٹوا ہی رہے گا، یہ کھوٹا ہٹے گا نہیں، آپ کی بات سب مانیں گے۔ ایسے آدمی کہتا ہے کہ ہم اللہ رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں، سب بات اللہ رسول کی مانتے ہیں، لیکن میں تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ ایک آدمی 25 سال سے نمازی ہے لیکن دہمنڈا ہے تو دہمنڈا ہے ہی ہے۔ لاکھ تقریر آپ کیجئے، لاکھ سمجھائیے، دنیا کے بڑے بڑے اولیاء اللہ آ کے اس کو بتائیں لیکن نہیں مانے۔ اس کا کپڑا اگر ٹکنے نیچے تو نیچے رہے گا۔ شادی بیاہ میں اس کو سمجھاؤ کہ بھیا بہت ساری امت کو ضرورت ہے، محتاجی ہے، پریشانی ہے، فضول خرچی کرنا شیطانی کام ہے، لیکن اگر اس کو مسجد میں چندہ دینا رہے گا تو اس کو 1000-2000 روپیہ دینا بھاری ہے، لیکن شادی میں وہی آدمی 10 لاکھ روپیہ خرچہ کرے گا، 10 لاکھ روپیہ خرچہ کرے گا، کارڈ چھپائے گا، ایک ایک کارڈ 500 روپے کا، 600 روپے کا چھپے گا، اور کوئی آدمی سود کھا رہا ہے تو سود کھا رہا ہے۔ کسی آدمی کے گھر میں ٹی وی ہے، گانا بجانا ہے، بھلے وہ تہجد پڑھتا ہو لیکن اس کو ہٹا نہیں سکتا۔ تو آپ بتاؤ یہ کیا یہی وہ دین ہے جس پہ اللہ نے کامیابی کا وعدہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کی اسپرٹ دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں دیکھا سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے، غصے میں آئے، کھینچ کے نکالا، پھینک دیا، سونے کی انگوٹھی نکال کے پھینک دی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو لوگوں نے کہا ارے بھائی اٹھا تو پہننا مت، کام میں تو لینا۔ کہا ایسا کیسے ممکن ہے کہ جس بات کو اللہ کے نبی رد کر دیا، جس کو نکال کے پھینک دیا، اب دوبارہ میں اٹھا لوں؟ یہ ممکن نہیں۔ اور ایسے نہیں، ہر معاملے میں آنکھ بند کر کے اللہ اس رسول کے حکم کو صحابہ مانتے تھے۔ صحابہ میں ایک سے ایک، جب ابتدائی اسلام میں جب مدینہ میں آئے، ایک سے ایک شراب پینے والے تھے، بہت زیادہ پینے والے تھے، بے حساب پینے والے تھے۔ لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں شراب پلا رہا تھا، ابو طلحہ اور ان کے دوست پی رہے تھے، اب مدینے میں گھر گھر شراب پی جا رہی تھی کہ خالی ایک آدمی نے اعلان کر کے کہہ دیا کہ اے مسلمانوں، اللہ کے نبی نے بھیجا ہے کہ آج سے شراب حرام ہے۔ کہا کہ فوراً ابو طلحہ نے کہا کہ بیٹا دیکھو باہر کیا آواز آ رہی ہے۔ میں نے آج بتایا کہ اللہ کے نبی کا منادی آواز دے رہا ہے کہ مسلمانوں شراب حرام ہو گئی۔ کہا جن لوگوں کے پیالے منہ کی طرف جا رہے تو انہوں نے اٹھا دیے، پھینک دیے، اور کہا کہ بیٹا یہ مٹکا پھوڑ دو شراب کا جو بھرا ہوا ہے، انتہائی قیمتی ہے۔ ہاں، اور جانتے ہیں ایک آدمی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا کہ اللہ کے نبی یہ یتیموں کی شراب ہے، بڑی قیمتی ہے، یتیموں کا مال ہے، کیا کریں اس کو تو چلا دیا جائے؟ کہا اس کو بھی پھوڑ کے پھینک دو۔ آپ دیکھ لو، یتیموں کا ہے لیکن ناجائز حرام ہے تو نہیں چلے گا، پھینک دو اس کو، پھوڑ دو۔ اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے شیدائی ہیں، نبی کے نام پہ ہم ناچ سکتے ہیں، گا سکتے ہیں، ٹھمکے لگا سکتے ہیں، نبی کے نام پہ ہزاروں روپے پھونک سکتے ہیں، دوسروں کی نیند حرام کر سکتے ہیں۔ لیکن کبھی ایسا بھی دیکھا ہے کہ نبی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے مسجد میں اپنے قرضدار کو پکڑا اور کہا کہ بھیا میرا قرض چکا دو، دے دو، تم بہت دن سے نہیں دیتے ہو۔ کہا ہماری دونوں کی بات چیت شروع ہوئی، آواز بلند ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور آپ نے معاملہ سمجھ لیا تو کہا کعب، کہا مجھے آواز دی کعب، قلت لبیک یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ لبیک، حکم فرمائیے۔ کہا کہ آدھا قرضہ معاف۔ آپ سوچ رہے ہیں، کہا کہ آدھا قرضہ جو کئی مہینے سے ٹال مٹول کر رہا ہے، قرضدار ہاتھ آیا ہے، اللہ کے نبی نے ایک زبان کہا کہ آدھا قرضہ معاف، بلکہ زبان سے بھی نہیں کہا، اشارہ کر دیا کہ آدھا قرضہ معاف کر دو۔ انہوں نے کہا قد فعلت یا رسول اللہ، یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی ذرا بیوی سے مشورہ کر لوں، بیٹا بھی تو ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، ذرا سوچنے دیجیے، اتنے دن کے بعد یہ ملا ہے۔ کہا قد فعلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں نے کیا۔
قرض معاف کر دیا، اس کا آدھا معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی اٹھ کے جاؤ اور فوراً قرضہ چکا دو۔ وہ صاحب گئے، قرضہ چکا دیا۔ یہ اسپرٹ اطاعت کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وعملوا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جن کو ہم اگر زمین میں اقتدار دے دیں تو یہ نماز قائم کریں گے۔ آج کتنے لوگ نمازی، مسجدیں خالی ہیں، یہ جمعہ ہی میں مسجد بھرتی ہے اللہ ماشاء اللہ، نہیں تو فجر میں تو اکثر اس کا پیٹ خالی رہتا ہے، دیگر نمازوں میں بھی خالی رہتی ہے۔ بڑی بڑی مسجدیں بنی ہوئی ہیں، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کیا ہے؟ آج کتنے پرابلم اور کتنی پریشانیاں ہیں، دن بدن یہ پرابلم بڑھتی جا رہی ہے، روز ایک رپورٹ آتی ہے۔ ابھی میں بتا رہا ہوں، اسی مہینے میں کم سے کم 10 واقعے ایسے آئے ہوں گے کہ مولوی صاحب کیا کرے، وہ میرا دوست تھا، وہ اپنی گرل فرینڈ کو بھگا کے لایا ہے، ابھی شادی کیسے کرے، وہ جو ہے وہ غیر مسلم تھی، وہ بھاگ کے آئی ہے، وہ کیا کرے، فلاں ایسا تھا، وہ کیا کرے۔ روز یہ مسئلے آتے ہیں، اور یہ سب کس کی؟ کالجوں کی برکت سے، اسکولوں کی برکت سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ اور یہ تو جانے دو کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں جو غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی، اس کا کوئی حساب ہے؟ حیدرآباد میں، بنگلور میں، بمبئی میں، دلی میں، کتنی تعداد میں بھاگ جا رہی ہیں، اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ اور یہ امت بکھری ہوئی ہے، ٹوٹی ہوئی ہے، ہر طرف مشکلات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور تعلیمات ہے، اس کی اہمیت آج ہمارے دل و دماغ میں ذرہ برابر نہیں۔ میرے بھائی، آج بھی ہماری مشکلات کا حل، صحابہ کرام کی مشکلات کا حل کیسے ہوا؟ ان میں اتحاد کیسے ہوا؟ ان میں امن کیسے ہوا؟ ان میں خوشحالی کیسے آئی؟ جب وہ توحید پہ آئے اور اتباع کتاب و سنت کی حقیقت کو سمجھ کے انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کے رسول کو اہمیت دی، تو اللہ تعالیٰ ان کی حالت بدل دی۔ اور آج بھی یہ مشکلات ایسے ہی ختم ہوگی، اور یہ دنیا کی مشکل تو کچھ بھی نہیں۔ آخرت میں اتنے ڈنڈے، اتنے عذاب اللہ نے اپنے نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں جن کو برداشت کرنے کی طاقت کسی کے اندر نہیں۔ کوئی بڑا سے بڑا پہلوان اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے سرکشی کا راستہ چھوڑنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، ایمان سے زندہ رکھے، اللہ اس کے رسول کی محبت پر جیے، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ خاتمہ ہو۔ اے اللہ تو ساری دنیا کے مسلمانوں کو اتباع کتاب و سنت کی توفیق عطا فرما، توحید کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی مصیبتوں کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی آفات و بلیات اور مصیبتوں پریشانیوں سے امت مسلمہ کو نکال کر توحید اور اتباع کتاب و سنت کی برکت سے ان کے حالات کو درست فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الكفرة والمشركين، اللهم دمر ديارهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين۔ عباد الله رحمكم الله، قوموا إلى صلاتكم۔